أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اللہ کے نام سے ہم یہ تذکیر کا کا آغاز کریں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے تذکیر کا عنوان ہے عہد اور وعدے کی پابندی۔ اس میں اس آیت کو موضوع بنایا گیا جو ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت 40۔ اصل میں عہد اور وعدہ یہ انتہائی اہم چیزیں، بلکہ اللہ سے وہ رشتہ ہے ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی عہد کی شکل میں وعدے کی صورت کہ اللہ سے ہم عہد کرتے وفاداری کا، اللہ سے عہد کرتے اس کی اطاعت کا، اسی کی بندگی کا، اور اسی سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جہاں بھی بیان کیا یہ ایک میثاق کے طور پر بیان کیا اور بڑی تاکید اس کی فرمائی۔ چنانچہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت 34 میں اللہ فرما رہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ یہ مال یتیم کے پاس نہ پٹکو مگر احسن طریقے سے، جہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پابندی کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ عہد کتنا اہم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد یعنی سمجھ رہے نا، عہد یعنی پلیج کو بولتے، وعدہ۔ عہد، عقد، وعدہ، یہ تین الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں آتے ہیں، عقد بھی آتا، یہ قریب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا۔ اس میں عہد تو ہم معلوم ہے پلیز ہم لے رہے کسی بات کا، وعدہ ہم کسی سے کر رہے، عہد بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے، یا معاہدہ جس کو بولتے ہیں، ٹریٹی بولتے ہیں، یا عقد جس کو قرآن کہتا ہے عقد کس معنی میں گرہ باندھنے کے معنی، جیسا بولتے نا یہ اس بات کی گرہ باندھ دو، یعنی یہ جو ہم بات بتا رہے ہیں اس کو گاٹھ مار لو تم، یعنی اس کو بہت اچھے سے باندھ کے رکھو۔ تو اس طرح یہ تین الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، عقد ہے، عہد ہے اور وعدہ۔ یہ جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی اطاعت اور بندگی کا عہد لیا، کتاب کا مضبوط تھامنے کا عہد لیا، اور آخری رسول جو آئیں گے تو ان کی اطاعت کا بھی عہد لیا تھا۔ اس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ بقرہ کی آیت 40 جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ اس میں یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ رہبت کہتے ہیں کسی کے جلال غضب کو تصور کر کے جو دل پہ کپ کپی طاری ہوتی، اس کو رہبت کہتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کا عہد پورا نہ کرنے سے اس کا جو غضب اور جلال بھڑکے گا، اس سے آدمی کو ڈرنا اور کانپنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ آخری رسول کے بارے میں تم نے جو عہد کیا تھا ہمارا، وہ بھی یاد رکھو۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں جو عہد تھا کہ اس کو پکڑیں گے، مضبوط تھامیں گے، اپنی زندگی اسی پر استوار کریں گے، اس کو محور بنیں گے اور لوگوں تک اس کتاب کو پہنچیں گے، اس کو یاد رکھو۔ اور وہ یاد رکھو کہ جو اللہ نے نعمت میں نے جو نعمت تم پر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان پر کی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چنتا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو چنا، یا پھر امت مسلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ویسے ہی، تو وہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ، وہی کوئی خاندانی حسب نسب کی وجہ سے نہیں چنا ہوا تھا، وہ کوئی خصوصیت کی وجہ سے چنا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ عہد ہم کو یاد دلا گیا سورہ بقرہ ہی کی آیت 152 میں، اور ہم سے یہ کہہ رہے چونکہ پہلے کی قوموں سے جو عہد لیا گیا وہ اس عہد کو انہوں نے توڑ دیے، وعدے کو اللہ تعالیٰ سے عہد میں پورے نہیں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، پھر امت مسلمہ کو یہ کام سونپا جو میں نے ابھی گنائے، اور فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے شکر کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اس طرح اللہ نے ہم کو عہد کی یاد دہانی کرائی اور اس کی اہمیت واضح فرق۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جب بھی اللہ
کی آیات نازل ہوتی تورات وغیرہ کی، تو وہ اپنے خیمے میں، چونکہ وہ جو بھٹکنے کا زمانہ تھا وادی سینا میں، 40 سال وہ قوم بھٹکتی رہی، وہاں سفر میں تھے، تو اس دوران جو بھی اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تو وہ اپنے خیمے میں سرداروں کو بلاتے تھے بنی اسرائیل کے، اور بلا کے ان سے عہد لیتے تھے کہ دیکھو یہ کلام نازل ہوا، اس کلام پر تم ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ یہ بولتے تھے ایمان لاتے تو پھر اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے نہیں کرنا، عہد باندھو اللہ تعالیٰ سے کہ تم اس کی پابندی کرو گے، پاسداری کرو، وہ سب عہد باندھتے تھے۔ وہ عہد ان کی کتاب میں جگہ جگہ اس عہد کا تذکرہ ہے تورات میں، ان کی کتاب ہے تو اپنی بھی کتاب ہے، تو اس لیے تورات کو عہد نامہ عتیق، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ جب بھول گئے اس کو یہودی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو یاد دہانی کرے، ان کے اندر کی روحانیت اور اسپرٹ اور ایمانیات نکل گئی تھی، انہوں نے اس کو یاد دلائے، تجدید کرے تورات کی، تو تورات ہی کے ایک ایڈیشن کے طور پر انجیل ان کو دی گئی، اس کو عہد نامہ جدید کہہ کے، نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو جو ابھی عیسائی بھائی جو ہمارے کتابیں چھاپتے بائبل کا ترجمہ، اس پہ وہی لکھا ہوا تھا عہد نامہ جدید، اردو میں نیا عہد نامہ، نیا قرار نامہ یا نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو یہ عہد ہے ہمیشہ اللہ کے بندوں نے اللہ سے کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ سے بھی یہ عہد مختلف موقعوں پر لیا گیا اور ان کو یاد دلایا گیا اور اس پہ پابندی کی تاکید بھی کی گئی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 میں یہ عہد کا سورہ، سورہ میثاق اپناؤ، وہ سورہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، وفا کرو عقود کی، عقود پلیورل جمع ہے عقد کا، عقد جیسے میں نے بھی بولا گرا مارنے کو بولتے، گاٹھ مار دینے کو بولتے، کوئی چیز سب مطلب بولتے نا معاہدے میں بندھ گئے، ہم وعدے میں بندھے ہوئے، تو اس طرح باندھ دینے کو عقد کہتی۔ یہ غیر مسلموں کے پاس جو شادی ہوتی تو اس میں وہ کپڑا ایک گٹ مارتے نا، وہ گٹ مارتے، اس کو عقد بولتے۔ ہمارے پاس بھی شادی کو عقد بولتے نہیں کہ عقد ہو رہا، تو عقد اصل میں شادی کو نہیں بولتے، وہ معاہدے کو بولتے جو میاں بیوی میں ہوتا، یہ ہے عقد۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد رہے۔ تو اللہ فرما رہے اس پہ سورہ مائدہ جو ہمارے اس امت مسلمہ کے عہد کا سورہ، تو شروع اس سے ہو رہا کہ اے مومنو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اس کو وفا کرو۔ چنانچہ عہد جو ہے ایک تو وہ رہتا جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا، بہت وسیع مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ عہد سے مراد صرف وہ قول اور قرار مراد کرتے ہیں جو معاملہ طے کرتے وقت بانڈ پیپر پہ اس پہ لکھا جاتا ہے، جبکہ وسیع مفہوم میں اس کا اطلاق مذہب، اخلاق، معاشرت، معیشت، عام معاملات کی تمام صورتوں پر ہوتا ہے جن کا پابند رہنا شرعی، اخلاقی اور قانونی اعتبار سے فرض کے برابر ہے۔ چنانچہ عہد جب قرآن استعمال کرتا تو وہ دو معنی میں استعمال، ایک وہ عہد ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا، بندگی کا، اس کی وفاداری کا، ہمیشہ اسی کے بندے بنے رہنے کا عہد ہے۔ ایک وہ عہد ہے جو بندہ انسانوں سے کرتا کہ بھئی آپ کا کسی سے کوئی قرار نامہ ہوا، معاہدہ ہوا، یا ایک وہ عہد ہے جس سے آپ خود بخود بن جاتے کسی سوسائٹی میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یعنی ہم جس سماج کا حصہ ہے تو ایک اپنے سماج کے تعلق سے خیر خواہی کرنا، یہ ہمارا، ہم اس کے پابند ہو جاتے، یعنی ضروری نہیں اس کے لیے خور قرار کرنا پڑے، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت اور اس کا شعور یہ رکھنا، یہ بھی ایک عہد ہے کہ والدین کے ساتھ اب ایک اس میں بن جاتے معاہدے میں۔ اسی طرح اپنے ملک، اپنے قوم کے تعلق سے وفادار ہونا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ ہم ایک معاہدے میں بن جاتے۔ کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی اپنے ماں باپ سے کوئی معاہدہ تھوڑی کرے تھے، کوئی لکھا پڑھی تھوڑی ہوئی تھی کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، ایسا ہے۔ ارے بھائی جب آپ نے فائدہ اٹھا لیے بہت سی چیزوں کا تو خود بخود ایک، یعنی جب آپ اپنا حق حاصل کرتے تو خود بخود ایک فرض آپ پہ عائد ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح یہ عہد میں ہم بن جاتے، کبھی بول کے کبھی نہیں بول کے بھی ہم عہد میں بندے میں ہوتے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی۔ یہ جو ہے کہ ان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع میں کہ عہد کی پاسداری ہوگی، تو یہ اللہ عہد کی کہ عہد کا سوال کیا جائے گا، اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے قیامت پر، کتنا اہم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے اور یہ بعض انقلابی لوگ یہ بولتے کہ ارے چھوٹے موٹے اخلاقی باتیں بولے،
اپنے کو تو انقلاب لانا ہے. انقلاب کے بارے میں سوال کیا جائیں گا قرآن میں کہیں کے بارے میں, لیکن عہد کے بارے میں سوال کیا جائیں گا یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے. یہ آیت سورہ احزاب میں بھی ہے, یہ ٹکڑا سورہ احزاب میں, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں سوال کیا گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ انقلاب کی پہلی اینٹ ہے. عہد کی وفاداری کرنا, وعدوں کو پورا کرنا, معاشرے میں اپنی پابندی اور فرائض اور حقوق کو ادا کرنا. جب پہلی اینٹ رکھیں گے تبھی تو عمارت کی تعمیر ہوگی نا. جب پہلی اینٹ نہیں رکھیں گے تو انقلاب کہاں سے؟ تبدیلی یہیں سے آتی ہے ان چیزوں سے, اخلاقی اصول کی پابندی سے. تو یہ سورہ احزاب کی آیت 15 میں بھی ہے. چنانچہ ان سب سے واضح ہوا کہ قرآن کی روح سے عہد یا وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایفائے وعدہ اہل ایمان کی شناخت ہے. اللہ تعالیٰ فرما پہچانے ہماری وعدے کو پورا کرنے والے, عہد کی پابندی کرنے ہیں. یہ مومنین اور صادقین اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی امتیازی خصوصیات میں بیان فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ راج کی آیت 20 میں فرماتے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ اللہ کے ساتھ یعنی مومن بندے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں. اور ان کی یہ روش ہوتی ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں. کون سے رشتے؟ رحم کے رشتے, پیٹ کے رشتے, خون کے رشتے. خون کے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی یہ انسان کی فطرت میں حکم موجود ہے. اس کے قرآن بھی تاکید کرتا, قرآن تو یاد دلا رہا, یہ بول کر یاد دلا رہا کہ حکم دیا ہوا ہے, تو کہاں دیا گیا ہے؟ فطرت میں. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کی, انسان کو, سارے انسانوں کو. آپ دیکھو جو انسان دین کو, شریعت کو نہیں مانتے, وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے, ان کی خدمت کرتے, ان کے احسانات کا شعور رکھتے, وہ بھی لوگ کرتے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں, دین انسان کی فطرت میں آیا. انسان دین فطرت میں لے کے پیدا ہوا. قرآن مجید اس کی یاد دہانی کرتا. قرآن اوپر سے کوئی دین نہیں تھوپتا اللہ سے, انسان فطرت میں دین لے کے پیدا ہوتا. الحمدللہ یہ وجہ ہے کہ جب قرآن جب چیزیں بیان کرتا تو انسان کی فطرت اس کو آسانی سے بہت اچھے جلدی سے قبول کرتی. جیسا بچہ دودھ کو قبول کر لے, تو اس کو دودھ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن روتا دھوتا جب دودھ پلائے تو اس کو لگتا ہے یہ اس کے واسطے جو ہو رہا تھا, میں اس کی تو بھوک لگی تھی مجھے, دودھ پیتا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا. قبولیت پائی جاتی اس کے اندر, ایکسیپٹنس. قرآن کے بارے میں, دینی فطرت کے بارے میں یہی ایکسیپٹنس ہر انسان کے اندر پایا جاتا. تو اللہ فرما رہی ہے عہد کو پورا کرتے ہیں مومن بندے. مزید فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت 51 کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون. فرمایا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر. قسم کا مطلب ہے گواہ بنانا. ہم جب کوئی قسم کھاتے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, تو اللہ کی قسم کھاتے اس کا مطلب اللہ کو ہم گواہ بناتے کہ اللہ تو گواہ رہے, یہ کام میں کر کے رہوں گا, ہم نے عہد کرے, وعدہ ہے ہمارا. اللہ فرما رہا ہے اس کو پورا کرو. مومنوں کی یہ صفت ہے کہ عہد کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ آیت بر میں سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے, آیت بر. جیسے آیت کرسی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ ہے, اس کے اقتدار اور قوت اور اس کی صفات کا بیان ہے. تو اسی طرح آیت بر میں, بر کا مطلب ہے وفاداری, نیکی. تو آیت بر بڑی طویل آیت ہے, آیت 177, اردو میں اس کو 177 بولتے ہیں. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے آخری حصے میں, یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کی نیکی اور وفاداری کا حق ادا اسی سے نہیں ہو جاتا کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حق تو اس طرح ادا ہوتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, یوم آخر پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر. یہ ساری تفصیلات ایمانیت کی وہاں پر آئی. پھر اس کے بعد کچھ خیر اور نیکی کو تذکرہ ہوا, اور اس کے بعد اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جب بھی کوئی کسی سے عہد کرے, ایک عہد تو وہ ہے جس میں ہم بندے ہوئے پورا کرنا ہی ہے. کون سا عہد ہے وہ؟ ایک وہ عہد جو بتانا ہے جو سوسائٹی کے تعلق سے, اپنے والدین, رشتہ دار اور اپنے قوم اور ملت,
اور ایک عہد جو اللہ تعالیٰ سے ہم بندھے ہوئے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، ان عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ عہد جو ہم زبان سے کرتے، قول و قرار سے کرتے، لکھا پڑھی میں کر لیتے یا ایسی زبان سے کرتے، یہ سارے عہد کو پورا کرنا مومنین کی صفت ہے۔ تو ایک عہد الست جس کا ذکر کیا بنا، عہد الست یعنی وہ عہد جو اللہ سے کیا ہم نے، وہ کون سا عہد ہے؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے، ان کی پوری جو نسل ہے انسانی قیامت تک جتنے انسان ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہاں پہ عالم ارواح میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے سوچتے سمجھتے باشعور طور پر سب نے یہ کہا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ تھا، یعنی آپ ہمارے رب ہے، سب نے اقرار کیا۔ یہ اقرار عہد فطرت بھی ہے، انسان کی فطرت میں یہ عہد پایا جاتا، ہر انسان کو اس کا شعور ہے، ہر انسان خدا کے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر خواب دنیا میں کوئی کسی شخص کو سمجھو کوئی نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، قرآن اس تک نہیں پہنچا، کچھ نہیں معلوم، تو اس کے قیامت میں سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عہد ہی کافی، عہد الست جو اللہ نے عالم ارواح میں سے لیا تھا۔ یہ اتنا واضح انسان کی فطرت میں اور شعور میں عہد الست پہ، اس کی بھی جو ہے پاسداری کا قرآن مجید بار بار حکم دیا کہ اللہ سے جو ہم نے بندگی کا عہد ہے اسی کے بنے رہنے کا، اسی کے وفادار بنے رہنے، ہمیشہ اسی کے ہو رہنے کا، بے پناہ اسی سے محبت، ہم اس کے ہو گئے، انا للہ، ہم اسی کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف جانے والے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یا پھر بندہ مومن کیا بولتا دوسرے الفاظ میں کہ ان صلاتی و نسکی، بے شک وہی نماز ہے میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز کے مقابلے میں حیات ہے، قربانی کے مقابلے میں موت کا لفظ ہے، یعنی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ بندے مومن کی سپردگی، کامل سپردگی کا اعلان ہے، یہ اسی عہد کے شعور کے طور پر بندہ مومن اللہ سے باندھتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے ہمارا جو، اور نماز میں پانچوں فرض نمازوں کی پورے 17 فرض رکعتوں میں یہ اس کو پڑھتے ہیں بار بار۔ مومنین کی ایسی صفت کو اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے سورہ معارج سورہ نمبر 70 کی آیت 32 میں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے میں جو لوگ سرگرم رہتے ہیں ان کا یہ امتیاز ہے، یہ ایک خاص وصف اور خصوصیت ہے، ان کی کوالٹی ہے کہ اور جو فرمایا کہ اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد کا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں، یعنی یہ مومنین صادقین کا ایک وصف خاص اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وہ ہر وعدے کو سچ کر دکھاتے، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا پر دکھایا ہے۔ جنگ احزاب میں جو لوگ لڑے نا، ان کے تعریف میں اللہ یہ فرما رہا، ان میں کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی اپنا عہد اپنی قسم پوری کر چکی، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ ان کا رویہ بیان فرمانے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عہد ہے اور وعدے ہے جن کی پاسداری ہر مومن پر فرض ہے، فرض، یہ ایسے نہیں کہ چھوڑ دیں گے اسے بول کے۔ تو یہ صفات سب سے زیادہ مومنین صادقین میں پائی جاتی ہے، مومنین میں پائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے زیادہ بدرجہ اتم یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ہم جانتے کہ رسول اللہ کیسے وعدے کے سچے اور عہد کے پابند تھے۔ ہم یہ بھی جانتے کہ جنگ بدر میں جب دو مسلمانوں کو غیر مسلموں نے یہ وعدہ لے کے چھوڑ دیا کہ تم کو ہم چھوڑ دے رہے مگر تم نے جا کے مسلمانوں کو لشکر میں ملنے جانا، وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور رہا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ذمہ نے جو وعدہ کر چکے، تو حالانکہ ضرورت تھی، ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس کے بعد جو رسول اللہ ان کو واپس کرتے، بول لڑنا نہیں آپ ہی، جو وعدہ کرے اس کو وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تو اپن وعدہ کر رہے بھول جا رہے، پورا کرنا تو بات کی بات، اور اس کو ایزی لے رہے ہم سمجھ رہے کہ وہ چھونگا نہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ قرآن جگہ جگہ عہد کو پورا کرنے، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی عہد کی وفاداری میں گزر گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ وہ ابراہیم کا ذکر کرو جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔
اقامت دین کی آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، یعنی ان کی پوری زندگی اقامت دین اگر دیکھنا ہے کیا ہے، لٹریچر ہو تو بعد میں پڑھو، پہلے قرآن مجید میں دیکھو حضرت ابراہیم کی پوری سیرت و اقامت دین کو بیان کرتی. کیا ہے اقامت دین؟ ہمارے ایک انقلابی دوست نے مجھ سے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم نے کوشش کرے مگر ناکام ہوئے. اقامت دین ان کے ذہن میں جو تصور تھا وہ حساب سے تو ناکامی ہو گئے، سارے نبی ناکام ہو گئے ان کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے ایک خاص تصور قرآن کے باہر سے لے کے آئے تھے. قرآن کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا ان رسولوں کی زندگی میں جو اقامت دین کی آیت میں سورہ شورى آیت 13 میں جن رسولوں کا ذکر گزرا، ان سب رسولوں کی زندگی میں جو کامن چیز ہے وہ دیکھنا پڑیں گے، وہ اقامت دین. قرآن ان کو مثال کے طور پر پیش کرو، اس کے مقابلے میں ایک لفظ تفرقہ پیش کرو، تو یہ ان کی پوری زندگی. اقامت دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد کی وفاداری ہے اور استواری ہے. اپنی زندگی میں بھی دین کو قائم رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقامت دین کی آیت ہے. اپنی زندگی میں بھی دین کو قائم رکھیں گے، پوری زندگی کے ہر شعبے میں، اور لوگوں کو بھی اس پہ قائم رہنے کی دعوت دے. ایسا ہے کہ سلوگن الہی ہدایت کے مطابق سماج کی تشکیل نو، سماج کو تو تشکیل نو کرنا ہے، اس کی بنیاد اللہ کی ہدایت پر رکھی جائیں گی. سماج میں سب سے پہلے کون ہے؟ فرد ہے، میں خود ہے، پھر اپنا خاندان ہے، اور پھر اپنا سماج. اس طرح تو اس طرح ہم کو وعدے اور عہد سب کی پاسداری کرنا ہے، اور یہ لازم ہے اور یہ فرائض میں سے. چنانچہ یہ منافق کی نشانی ہے. جس کا ایمان کمزور رہتا، جس کا ایمان ڈپلیکیٹ رہتا، وہ کبھی عہد اور وعدے میں پورا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کتنے بھی عہد اور وعدے توڑ دیا، قسمیں توڑ دیا تو کیا ہونے والا ہے، کون کا میرا بگڑنا، اس کا ایمان ہی نہیں نا. چنانچہ قرآن و حدیث میں اہل ایمان کی جو مطلوبہ اوصاف اور صفات ہے، اس میں وعدہ پورا کرنا، امانت داری کا ادا کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، یہ سب چیزیں بیان کی گئی. تو اس میں بڑا گہرا تعلق ہے، امانت داری میں اور وعدہ پورا کرنے میں بڑا گہرا تعلق، یعنی یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. اس کے برخلاف عہد شکنی کرنے والوں کو مفسد قرار دیتے ہوئے ان کے انجام بد سے اس طور پر انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. سورہ رعد کی آیت 25 میں کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں. کون سی چیز ہے؟ وہی رشتے، پیٹ کے رشتے، خون کے رشتے. جو لوگ ان رشتے کو کاٹ دیتے ہیں، اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں، ایک حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد مچ جاتا. زمین میں جتنے فسادی لوگ ہیں جو آج زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیتے، اس کے پیچھے یہ دو ہی چیزیں رہتی، یا نہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانتے اور نہ ادا کرتے، اور نہ وہ انسانوں کے حقوق کو جانتے اور نہ ادا کرتے. اللہ فرما رہا ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بدترین گھر ہے. لعنت یعنی عہد کو پورا کرنا، رشتوں کو جوڑنا اتنا بڑا فرض ہے، اتنی بڑی بات ہے. ان آیات سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنا سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ، اور بار بار اس جرم کو جو لوگ کرتے رہتے تو وہ ایمان کی دولت سے اور خیر کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتے. صلاحیت ہی نہیں رہتی ان کے اندر، زنگ لگ جاتا ان کے دلوں، رحمت الہی سے دور ہو جاتے، لعنت ہو جاتی اوپر، اور آخرت میں جو بدترین انجام ہے وہ الگ ہے. مزید ہے کہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ عہد شکنی و وعدہ خلافی سے دل میں نفاق کی پرورش ہوتی ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سورۃ توبہ میں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے، منافقوں کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی تک قیامت تک پیچھا نہ چھوڑے گا، چپک کے رہتا. قیامت میں وہ ساتھ میں آتا، ساتھ میں لے کے آئیں گے اس کو. نفاق کی علامات کے بارے میں یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ منافق کی 3 نشانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے لوگ، بہت آرام سے. ان کو لگتا نہیں کہ میں جھوٹ بول، یہ بھی جھوٹ رہتا کیا، انہیں معلوم نہیں کہ جھوٹ ہے. شیخی بغیریں گے خود کی، بڑے بات اگر میں ڈینگے ماریں گے اس میں جھوٹ، کوئی بھی بات میں مذاق میں جھوٹ، اس میں جھوٹ، اس میں جھوٹ. صرف جھوٹ کا کب جائز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب جو لوگوں کو ملانا ہے، ان کو ان کی مصالحت کرانا ہے، تو کوئی ایک اچھا جھوٹ، یعنی یہ بولنا کہ وہ آپ کا اچھا ذکر کر رہے تھے، وہ پچھتا رہے تھے، تو وہ بولیں گے اچھا، تو پھر وہ تھوڑا رجوع ہوں گا، ایسا جھوٹ بولنا جائز.
یا کوئی لطیفہ وغیرہ بول دیا آپ تو سامنے والے کو معلوم رہتا آپ جھوٹی بول رہے، لطیفہ تو سب جھوٹی رہتا نا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی جھوٹ ایسا، جھوٹ کا مطلب دھوکہ ہے. کوئی آدمی ایسا جھوٹ بولے کہ جس سے لوگ دھوکے میں آ جائے، تو یہ سارے جھوٹ جو ہے یہ سب منافقت کی علامت ہے. بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ 3 نشانے منافق کے اللہ رسول نے بتائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بہت اہمیت رکھتی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو ہمیشہ یہ جملہ بولتے تھے، لا دین لمن لم عاہد اللہ، اور لا ایمان لمن لم امانت اللہ. جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے. لا اعتبار ہے وہ، ہم کیا بولتے ہیں؟ کفار لا اعتبار. ارے کفار ہی لا اعتبار ہے کہ ایسے کئی غیر مسلم ہیں جن پہ ہم، وہ کفار تو ہے نہیں، سب سے پہلی بات وہ ایک الگ بحث ہے، جن پہ ہم زیادہ اعتبار کرتے مسلمانوں سے کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گا، یہ غلط پریکٹس نہیں کرے گا، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بدماش نہیں ہے، یہ ملاوٹ نہیں کرتا. اور ایسے کتنے مسلم ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچتے کہ یہ سب کرتا. پلاٹنگ کا معاملہ لے لو یا کوئی بھی چیزیں لے لو، اس میں سب بدنام ہے. ہمیں مارواڑی جو ہے یہاں اوشدھی بھون کے لیے مونوپولی ان کی میڈیکل لائن میں، وہ بولتے ہیں کہ مسلمان اللہ مال دیتے نہیں ادھار، وہ بولتے ہیں پیسے دیتے نہیں واپس، پیسے مانگے ہم کو تو ہستین چڑھا کے آتے ہو میاں بھائی، پھر میاں بھائی کے گانا بھی آ گا آ جاؤ بولتے ہو، بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہے، ہستین چڑھا کے سیڑھا اتار رہے، کوئی نہ پیسے لینا آتا ہمارے سے، تو وہ بولتا نقد پیسے تو اور مان لے کے پیسے نہیں دیتے. یہ پہچان ہو گئی ہماری، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی پہچان ہونا چاہیے. مومنوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وعدہ پورا کرتے، عہد پورا کرتے، اور امانت داری رہتی ہے. امانت لوٹاتے ہم، چاہے کتنے سالوں بعد کوئی آدمی آ گئی. رسول اللہ کا تو منصب ہی تو مقام تھا، آپ کا تو نام ہی تھا امین، صادق اور امین. اور منافق اس کے مقابلے میں وہ جھوٹا رہتا اور بد عہد رہتا، خیانت کرنے والا خائن رہتا، اور مومن صادق اور امین رہتا ہر مومن. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن خصم بنوں گا، یعنی ان کے قیامت میں مقدمہ ان کے خلاف لے کے کھڑے رہوں گا انہیں. ان میں ایک وہ ہے جس نے میرا واسطہ دے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا، نہ اللہ کا نام لے کے اس نے قسم کہی اور عہد کرا اور توڑ دیا. اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف کھڑے ہو رہے، رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ان کا یہ ارشاد خود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑی حکمت سے معمور ہے ان کی بات، کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے ایسا وعدہ ہی مت کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو. کوئی ایسا وعدہ کرتا بولو بھائی اس کو میں کوشش کروں گا نہیں. وہ جب انشاءاللہ بول دیتے اس کا مطلب کیا رہا تھا کہ میری طرف سے تو پورا ہے، اب اللہ پہ ہے، روکا تو اللہ ہی روکیں گا میرے کو، میں تو آنے والا ہوں. مگر اپن انشاءاللہ بولے تو کیا بولتا ہے؟ انشاءاللہ بولے تو میں آ بھی سکتا نہیں بھی آ سکتا، 50-50 اپنے بات انشاءاللہ کا. جیسے آپ کسی کو بولے کہ بھائی بالکل آ رہا میں 10 بجے تو وہ یقین کرے نا، مگر آپ جیسے بولے کہ میں 10 بجے بالکل آ رہا انشاءاللہ، تو بولتا ارے بھائی انشاءاللہ بول رہے، مطلب اس کو لگ رہا ہے کہ آپ گئے تم نہیں آتے، یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، موضوع یہ ہو رہا. ارے انشاءاللہ بولے بعد موقت کر رہا، نہیں میں تو آ رہا، اللہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو، یعنی میں تو پورا چاہتا، بس اللہ کی چاہت ہی مجھے روک سکتے، بس باقی کچھ بھی ہو. چمپا چوک کا ٹریفک ہو گیا، کرانتی چوک کا سگنل ہو، میں آ سکتا، میں آؤں گا، آ کے رہو. تو یہ ہے اس کا مطلب ہے اپن انشاءاللہ بولتے، اپن بولتے کہ اس کو انشاءاللہ بولو تو یہ اپنا انتظار میں کریں، اس کو معلوم ہے آتے نہیں چنے. تو ایسا وعدہ ہی مت کرو جو ہم پورا نہ کر سکیں. یہ عقود ہے، عقد کی جمع عقود ہے. یہ ہے معاہدے، یہ رشتے، یہ گٹھا میں بولتے گیٹ، یہ گٹا باندھے ہوئے اپن رشتوں کی، پابندیوں کی، وعدوں کی، جس کو پورا کرنا مقصود ہے. اور یہ جو عقود ہے، عقود یعنی یہ معاہدے، عقد بولا نا معاہدہ، وعدہ. ان عقد کو کمزور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنی پھوکے، قرآن بولتا نا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ایسی آیت نہیں کہ اللہ کی آیت ایسی ہے، اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے. پھوکوں سے کیا مراد؟ بہکا رہے لوگوں کو، سازشیں کر رہے، تو اللہ کا نور کیا بجھ جائیں گا اس سے. پھوک سے مطلب یہ، ہم بولتے نا ارے اس نے اس کے کام میں پھوک ڈالا یار، مطلب اس نے اس کو بہکا دیا. تو ان عقود میں پھوک مارنے والوں سے ہم پناہ مانگتے. سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، عقد یہ لفظ ماں ہے، مگر ہمیں بہت چھوٹی اس میں چلے جاتے. اکثر مفسرین نے بولی کہ گرہ میں چھوچا کرنے والی عورتیں،
پھونک مارنے والے اور تھے جو جادو کرتے. کتنے رہتے ایسے, کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ بھی ایک معنی ہو سکتے, لیکن یہ معنی زیادہ وسیع ہے. یہ پورے دین کے عہد اور پاسداری, ایک بندہ پورے عزم کو لے کر چلا, پورا قرآن مجید پڑھا اس نے اور اس پہ پورا عزم کرا کہ میں اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ پورے قرآن پہ عمل کروں گا, اس عہد کو پورا کروں گا, پورا عہد نامہ جو قرآن کا ہے. آخری میں 2 سورے کو پناہ دینے والی ہے, یہ 2 سورے پناہ کیے, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ اس عہد کو پورا کرتے وقت جو لوگ میرے راستے میں آ سکتے, حاسد بھی آ سکتا اور شیطان آ سکتا, نفس کے اشرار آ سکتے, اور وہ لوگ جو میرے عزائم میں پھونک مارتے ہیں, ومن شر النفاثات فی العقد, ان سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.